بسم الله الرحمن الرحيم. وبالسند المتصل منا إلى الإمام الحافظ الحجة أبي داود سليمان بن الأشعث الأزدي السجستاني رحمه الله قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن خالد بن علقمة عن عبد خير قال أتانا علي رضي الله تعالى عنه وقد صلى فدعا بطهور فقلنا ما يصنع بالطهور وقد صلى ما يريد إلا ليعلمنا فأتي بإناء فيه ماء وطست فأفرغ من الإناء على يمينه فغسل يديه ثلاثا ثم تمزمز واستنصر ثلاثا فمزمز ونسر من الكف الذي يأخذ فيه ثم غسل وجهه ثلاثا وغسل يده اليمنى ثلاثا وغسل يده الشمال ثلاثا ثم جعل يده في الإناء فمسح برأسه مرة واحدة ثم غسل رجله اليمنى ثلاثا ورجله اليسرى ثلاثا ثم قال من سره أن يعلم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو هذا. وبه قال حدثنا الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا حسين بن علي الجعفي عن زائدة قال حدثنا خالد بن علقمة الحمداني عن عبد خير قال صلى علي رضي الله تعالى عنه الغداة ثم دخل الرحبة فدعا بماء فأتاه الغلام بإناء فيه ماء وطست قال فأخذ الإناء بيده اليمنى فأفرغ على يده اليسرى وغسل كفيه ثلاثا ثم أدخل يده اليمنى في الإناء فتمزمز ثلاثا واستنشق ثلاثا ثم ساق قريبا من حديث أبي عوانة قال ثم مسح رأسه مقدمه ومؤخره مرة ثم ساق الحديث نحوه. وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثني محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت مالك بن عرفطة قال سمعت عبد خير قال رأيت علي رضي الله تعالى عنه أتي بكرسي فقعد عليه ثم أتي بكوز من ماء فغسل يده ثلاثا ثم تمزمز مع الاستنشاق بماء واحد وذكر الحديث. وبه قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا ربيعة الكناني عن المنهال بن عمرو عن زر بن حبيش أنه سمع علي رضي الله عنه وسئل عن وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث وقال مسح رأسه حتى لما يقطر وغسل رجليه ثلاثا ثم قال هكذا كان وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا زياد بن أيوب التوسي قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا فتر عن أبي فروة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال رأيت علي رضي الله عنه توزأ فغسل وجهه ثلاثا وغسل ذراعيه ثلاثا ومسح برأسه واحدة ثم قال هكذا توزأ رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا مسدد وأبو توبة قال حدثنا أبو الأحوص وأخبرنا عمرو بن عون قال أخبرنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن أبي حية قال رأيت عليا رضي الله عنه توزأ فذكر وضوءه كله ثلاثا قال ثم مسح رأسه ثم غسل رجليه إلى الكعبين ثم قال إنما أحببت أن أريكم طهور رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا عبد العزيز بن يحيى الحراني قال حدثنا محمد يعني ابن سلمة عن محمد بن إسحاق عن محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة عن عبيد الله الخولاني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال دخل علي رضي الله عنه يعني ابن أبي طالب وقد أهراق الماء فدعا بوضوء فأتيناه بتور فيه ماء حتى وضعناه بين يديه فقال يا ابن عباس رضي الله عنهما ألا أريك كيف كان يتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت بلى فأصغى الإناء على يده فغسلها ثم أدخل يده اليمنى فأفرغ بها على الأخرى ثم غسل كفيه ثم تمزمز واستنثر ثم أدخل يديه في الإناء جميعا فأخذ بهما حفنة من ماء فضرب بها على وجهه ثم ألقم إبهاميه ما أقبل من أذنيه ثم الثانية ثم الثالثة مثل ذلك ثم أخذ بكفه اليمنى قبضة من ماء فصبها على ناصيته فتركها تستن على وجهه ثم غسل ذراعيه إلى المرفقين ثلاثا ثم مسح رأسه
وظهور أذنيه ثم أدخل يديه جميعا فأخذ حفنة من ماء فضرب بها على رجله وفيها النعل ففتلها بها ثم الأخرى مثل ذلك. قال قلت وفي النعلين؟ قال وفي النعلين. قال قلت وفي النعلين؟ قال وفي النعلين. قال قلت وفي النعلين؟ قال وفي النعلين. قال أبو داود وحديث ابن جريح عن شعبة يشبه حديث علي رضي الله عنه لأنه قال فيه حجاج بن محمد عن ابن جريج ومسح برأسه مرة واحدة، وقال ابن وهب فيه عن ابن جريج ومسح برأسه ثلاثا، وبه قال حدثنا. جیسا کہ کل عرض کیا گیا تھا کہ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے جو باب قائم کیا ہے یہ بڑا لمبا باب ہے. باب صفت وضوء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق، اور اس میں امام ابو داؤد نے 9 حضرات صحابہ کی روایت ذکر کی ہے. کسی جگہ اختصار ہے، کسی جگہ تفصیل ہے، اور وہ تمام روایات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ وضو کے سلسلے میں ہیں. تو ایک بحث تو گزر گئی، حضرت عثمان بن عفان کی جو مرویات تھی وہ پوری ہو گئی. اب حضرت علی کی مرویات کا آغاز ہے. یہ بھی کئی احادیث ہے، اور آگے امام ابو داؤد بہت زیادہ تفصیل نہیں کریں گے، بلکہ یہ بتائیں گے کہ کسی صحابی کی طریقہ حکایت میں کیا خصوصیت ہے. مثلا بعض جگہ کچھ ہے، بعض جگہ کچھ ہے جو مشہور روایت کے خلاف ہے. تو اصولی طور پر جو طریقہ روایت مشہورہ کے خلاف ہے اس کو شذوذ قرار دیا جاتا ہے کہ وہ چونکہ معروف روایت کے موافق نہیں ہے، اس لیے وہ متروک ہے، اور ترجیح اس طریقے کو ہے جو روایت مشہورہ کے موافق ہے. اس لیے کہ اس میں ایک طرح کا شذوذ آ گیا نا کہ دیگر روایات میں کچھ ہے اور یہ ایک روایت ہے جس کے اندر کچھ اور بات بیان کی گئی. تو یا تو شذوذ کی وجہ سے مردوع قرار دیا جائے گا اس روایت کو، اور ضعف کی وجہ سے وہ قابل عمل نہیں ہوگی وہ روایت. اور یا یہ کہا جا سکتا ہے کہ بیان جواز، کہ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہے کہ اس میں نسبتاً توسع ہوتا ہے، تو اگر ایک طریقے کے بجائے دوسرا طریقہ اختیار کیا جائے تو اگرچہ معروف طریقہ تو نہیں ہے لیکن مکروہ بھی نہیں ہے، جائز ہے. تو یہاں آپ دیکھیں گے کہ نئی نئی چیزیں بھی آ رہی ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی جو مرویات ہے ان میں بھی نئی چیزیں آ رہی ہے، اور آگے جو مرویات ہے دیگر صحابہ کے ان میں بھی کئی چیزیں آئی. تو یہ حضرت علی کی مرویات کا بیان ہے. حدثنا مسدد قال حدثنا ابو عوانة عن خالد بن علقمة عن عبد خیر. یہ ترمذی میں آپ نے پڑھا ہے کہ عبد خیر سے روایت کرنے والے جو حضرات ہیں، تو بعض نے خالد بن علقمہ کہا، بعض نے مالک بن عرفۃ کہا. اس کی طرف بھی امام ابو داؤد نے اشارہ کیا ہے. تو اصل ہے خالد بن علقمہ، اور شعبہ کی روایت میں خالد بن عرفۃ ہے، تو ایک طرح سے کسی وہم پر مبنی ہے. ابو عوانہ کی روایت میں دونوں چیزیں ہیں، جو ابن جریج کے شاگرد ہے، خالد بن علقمہ بھی ہے اور مالک بن عرفۃ بھی ہے. تو بہرحال زیادہ تر حضرات کا کہنا یہ ہے کہ اصل راوی خالد بن علقمہ ہے، لیکن کسی نے وہم کی وجہ سے اس کو خالد بن علقمہ کے بجائے مالک بن عرفۃ قرار دیا ہے. یہ فرماتے ہیں کہ عن خالد بن علقمہ عن عبد خیر قال اتانا علی وقد صلی. ایک دفعہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ تشریف لائے. حضرت علی ظاہر ہے کہ خلافت جب ان کی شروع ہوئی تو انہوں نے اپنا دارالحکومت مدینے سے کوفہ منتقل کر دیا تھا. تو کوفے میں کہتے ہیں باہر تشریف لائے. کہاں سے آئے؟ سیاق و سباق سے معلوم ہوتا ہے کہ فجر کی نماز پڑھ کر باہر آ گئے تھے،
اور وہ جہاں آئے تھے اس جگہ کا نام ہے رحبہ، آگے کی روایت میں بھی ہے۔ کہتے ہیں کہ اتانا علی وقد صلی، ہمارے پاس تشریف لائے جبکہ وہ نماز پڑھ چکے تھے، فدعا بطہور، اور انہوں نے ہمارے پاس آ کے پانی منگوایا۔ فقلنا، ہم آپس میں چمے گویا کرنے لگے، دل میں خیال آیا کہ ما یفعل بالطہور وقد صلی، کہ ان کو اب پانی کیوں چاہیے، نماز تو یہ پڑھ چکے۔ ما یرید الا لیعلمنا، خود ہی ہمارے دل میں یہ جواب آیا کہ اصل میں یہ ہمیں طریقہ وضو کی تعلیم دینا چاہتے ہیں کہ وضو کا معاملہ نظر انداز کرنے کا نہیں، اہتمام سے وضو کرنا چاہیے، اس لیے وہ پانی منگوا رہے ہیں۔ ما یرید الا لیعلمنا فأوتي بإناء فيه ماء، چنانچہ پانی کا برتن حاضر کیا گیا، وطست، اور ایک اور تشلہ بھی پیش کیا گیا۔ بظاہر مقصد یہ ہوگا کہ وہ غسالہ جو ہوگا نا، مستعمل پانی، وہ تشلے میں جگہ ایسی ہوگی کہ اس کو گیلا کرنا شاید مناسب نہ ہو، تو غسالہ جو ہے یعنی وہ جو مائع مستعمل ہے اس کو جمع کرنے کے لیے ایک تشلہ، ایک بڑا سا برتن بھی پیش کیا گیا۔ فافرغ، اب انہوں نے وضو کرنا شروع کیا۔ فافرغ من الاناء علی یمینہ فغسل یدیہ ثلاثا، کہتے برتن جھکا کے انہوں نے اپنا دایاں ہاتھ دھویا، اور بلکہ دونوں ہاتھ دھوئے 3 دفعہ۔ ثم تمزمز واستنثر ثلاثا، پھر مزمزہ کیا اور استنثار کیا۔ استنشاق کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، تو یہاں مطلب یہ ہے کہ مزمزہ بھی کیا اور استنشاق بھی کیا۔ فمزمزہ ونثر من الکف الذی یاخذ فیہ، اور مزمزہ کے لیے اسی کف کو استعمال کیا، مزمزے اور استنثار کے لیے اسی کف کو استعمال کیا جس سے پانی لیا۔ پانی کہاں؟ دائیں ہاتھ سے لیا، تو اسے سے مزمزہ کیا اور اسے سے استنثار کیا۔ تو جیسے میں نے بتایا نا کہ استنثار استنشاق کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، ظاہر ہے کہ مزمزے کے بعد نوبت استنثار کی نہیں ہوتی، استنشاق کی ہوتی ہے، تو یہاں نثرا استنشق کے معنی میں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں یہ ہے کہ استنثار اسی کف سے کیا ہے جس کف سے مزمزہ کیا تھا، تو استنثار تو انگلیوں سے ہوتا ہے، انگلیوں سے، کف سے نہیں ہوتا، تو اس لیے یہ بھی اس بات کا قرینہ ہے کہ یہاں نثرا استنشقہ کے معنی میں ہے کہ یعنی مزمزہ فرمایا، استنشاق فرمایا، اور ایک ہاتھ سے، مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ ایک غرفے سے، اور جو ہو سکتا ہے کہ وصل مراد ہو کہ تھوڑا سا پانی منہ میں ڈالا، تھوڑا سا پانی ناک میں ڈالا۔ نثر من الکف الذی یاخذ فیہ ثم غسل وجهہ ثلاثا، پھر اپنا منہ دھویا، وغسل یدہ الیمنی ثلاثا وغسل یدہ الشمال ثلاثا ثم جعل یدہ فی الاناء، پھر برتن میں ہاتھ ڈالا نیا پانی لینے کے لیے، جو حضرت شافعی کے نزدیک تو ضروری ہے، احناف کے نزدیک ضروری نہیں ہے لیکن مسنون ہے۔ فمسح براسہ مرۃ واحدۃ، اور سر کا مسح کیا ایک ہی دفعہ، یہاں 3 دفعہ نہیں۔ ثم غسل رجلہ الیمنی ثلاثا، پھر دایاں پاؤں دھویا 3 دفعہ، ورجلہ الیسری ثلاثا، ثم قال، اور آخر میں فرمایا من سرہ ان یعلم وضوء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فہو ھذا، کہ جس کو یہ بات خوش کرے، جس کے لیے یہ حقیقت دل خوش کن ہو کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے وضو کو جانے، تو یہ ہے طریقہ جو میں نے کر کے دکھایا۔ من سرہ، سرہ کیا معنی؟ یہ سرہ بڑا دلچسپ لغتاً بڑا دلچسپ لفظ ہے۔ عام طور پر تو جب فعل کو مجرد سے مزید میں لیا جاتا ہے نا تو متعدی کر دیتے ہیں، اس کا کوئی متعدی کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ اس کو اگر لازم استعمال کرنا ہو تو مجہول استعمال کرتے ہیں، سررت یا سررت انت، اور جب متعدی کرنا ہوتا ہے تو معروف ہوتا ہے۔ سر سر کے معنی خوش کرنا، اور سر یسر کے معنی خوش ہونا، مسرور خوش، تو یہ یہاں متعدی مستعمل ہے۔ من سرہ ان یعلم، یہ یعلم سر کا فاعل ہے، جس کو یہ بات خوش کرے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے وضو کو جانے، فہو ھذا، تو جو میں نے کر کے بتایا یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا طریقہ تھا۔ حدثنا حسن بن علی الحلوانی قال حدثنا حسین بن علی الجعفی عن زائدہ قال حدثنا خالد بن علقمہ الحمدانی عن عبد خیر
قال صلی علی الغداة، فجر کی نماز آپ نے ادا فرمائی حضرت علی نے. ثم دخل الرحبہ، ایک جگہ تھی کوفے میں جس کو رحبہ کہتے تھے، پھر وہاں تشریف لائے. وہاں اور لوگ بھی آتے ہوں گے، کوئی اجتماعی جگہ تھی. فدعا بماء، پانی طلب کیا. فاتاہ الغلام باناء فیہ ماء وطست، وہی جو پہلے حدیث میں گزرا. ایک لڑکا پانی کا برتن بھی لے کر آیا اور الگ سے ایک تشلہ بھی لے کر آیا. قال فاخذ الاناء بیدہ الیمنی، اپنے برتن کو دائیں ہاتھ میں لیا. فافرغ علی یدہ الیسری، بائیں ہاتھ پر پانی بہایا. وغسل کفیہ ثلاثا، اور وضو کے شروع میں جیسا کہ 3 دفعہ غسل یدین مسنون ہے اس کے مطابق عمل کیا. ثم ادخل یدہ الیمنی فی الاناء، پھر دائیں ہاتھ برتن کے اندر ڈالا. فتمزمز ثلاثا واستنشق ثلاثا ثم ساق قریبا من حدیث ابی عوانہ. کہتے پہلے حدیث جو گزری نا ابو عوانہ کی ساری تفصیلات، پھر مزید اس حدیث میں بھی وہی ہے جو پہلے گزری تھی. مثل حدیث ابی عوانہ، پچھلی حدیث جو ہے نا اس میں ابو عوانہ کا واسطہ ہے نا، تو کہتے ہیں اس حدیث کی مزید تفصیلات وہی ہے جو ابو عوانہ کے حدیث میں گزری. آگے ہے ثم مسح راسہ مقدمہ و مؤخرہ مرۃ، پھر مسح راس فرمایا مقدم کا بھی اور مؤخر کا بھی. یعنی مطلب ہے کہ استیعاب کیا مقدم کا بھی اور مؤخر کا بھی. مرۃ، اس میں تسلیس نہیں. ثم ساق الحدیث نحوہ. ابھی قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثني محمد بن جعفر قال حدثنا شعبہ قال سمعت مالک بن عرفۃ قال سمعت عبد الخیر. دیکھو عبد الخیر سے روایت کرنے والے وہاں بھی ہے، لیکن انہوں نے نام لیا خالد بن علقمہ کا، اور عبد الخیر سے روایت کرنے والے یہاں شعبہ ہے. تو شعبہ نے خالد بن علقمہ کے بجائے مالک بن عرفۃ قرار دیا راوی کو. قال رأيت عليا أتي بكرسي فقعد عليه، میں نے دیکھا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے لیے کرسی حاضر کی گئی، کرسی لائی گئی، آپ اس پر تشریف فرما ہوئے. ثم أتي بكوز من ماء، پھر پانی کا برتن لایا گیا. فغسل يده ثلاثا ثم تمزمز مع الاستنشاق بماء واحد، مزمزہ اور استنشاق کیا ایک پانی سے. ظاہر مطلب اس کا ہے کہ وصل کے ساتھ مزمزہ اور استنشاق کیا. تو وصل فصل ساری طریقے ممکن ہے اور سب جائز ہے. مزمزہ اور استنشاق کی سنیت ادا ہو جاتی ہے. البتہ احناف کے نزدیک 6 غرفات، 3 للمزمزہ و 3 للاستنشاق، فصلا وصلا نہیں، لیکن دوسری طریقے بھی مشروع ہے. وابي قال حدثنا عثمان بن ابي شيبة قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا ربيعة الكناني عن المنهال بن عمرو عن زر بن حبيش انه سمع عليا وسئل عن وضوء رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. کہتے ہیں انہوں نے حضرت علی کو سنا جبکہ حضرت علی سے سوال کیا گیا تھا وضو کے بارے میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا طریقہ کیا تھا. تو حضرت علی نے بجائے زبانی وضو کا طریقہ بتلانے کے پانی منگوایا اور سب کے سامنے اہتمام سے وضو فرمایا، اور پھر فرمایا ہاکذا وضوء رسول من سر ينظر الى وضوء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فهو هذا. وسئل عن وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث وقال ومسح حتى لم يقطر، یعنی دیگر اعضاء کا غسل کیا 3 دفعہ اور مسح کیا، ایسا مسح کیا کہ لما یقطر، اب تک پانی ٹپکا نہیں تھا سر سے. تو اس کے ظاہر سے لما یقطر کا جو لغت ہے اس کے ظاہر سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مسح میں مبالغہ کیا، یہاں تک کہ 3 دفعہ ہوا، لیکن پانی ٹپکا تو نہیں تھا لیکن ٹپکنے کے قریب تھا. آپ نے پڑھا ہے نا کہ لم بھی نفی کے لیے آتا ہے اور لما بھی نفی کے لیے آتا ہے، لیکن دونوں میں بہت بڑا فرق ہے. لم ماضی گزارے پر داخل ہوتا ہے اور اس کو منفی ماضی منفی میں تبدیل کرتا ہے، بس مطلقاً مثبت کو منفی بناتا ہے. لیکن لما وہ استغراق نفی فی الماضی اور مستقبل میں رجا امید کے لیے آتا ہے. قام الامیر ولما یرکب، امیر صاحب کھڑے ہو گئے ہیں لیکن ابھی سوار نہیں ہوئے ہونے والے. تو لما اور لما یہ بڑا فرق ہے.
تو یہاں اگر لمحہ کو اپنے حقیقی معنی میں لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ مسح کیا ابھی پانی ٹپکا نہیں تھا، یعنی ٹپکنے کا امکان تھا. تو اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ غسل اتنا، وہ مسح اتنا زیادہ تھا کہ غسل کے حدود میں داخل ہو گیا تھا. لیکن چونکہ حضرت علی کے عام روایت مسح راس مرتن واحدتن کے معنی میں صریح ہے، تو اس لیے یہاں لمحہ مطلق نفی کے معنی میں، لم کے معنی میں. لمحہ اور لم میں جو فرق ہے وہ فرق یا مطلوب نہیں ہے، بلکہ لمحہ یقتر لم یقتر کے معنی میں، یعنی ہلکا مسح کیا اور اس میں اس بات کا امکان نہیں تھا کہ تقاطر ہو جائے، اس لیے کہ وہ مرتن واحدتن تھا. حتی لما یقتر وغسل رجلیہ ثلاثا ثم قال، پھر فرمایا ہاکذا کان وضوء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وابی قال حدثنا زیاد بن ایوب الطوسی قال حدثنا عبید اللہ بن موسیٰ قال حدثنا قطر عن ابی فروة عن عبد الرحمن بن ابی لیلہ قال رأیت علیا توضأ، حضرت علی کو میں نے دیکھا کہ انہوں نے وضو فرمایا. فغسل وجهه ثلاثا وغسل ذراعيه ثلاثا. یہاں مضمضے اور استنشاق کا ذکر نہیں ہے لیکن نفی بھی نہیں ہے، اختصار ہے اس میں. غسل وجهه ثلاثا وغسل ذراعيه ثلاثا ومسح برأسه واحدة ثم قال هكذا توضأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یا غسل رجلین کا بھی ذکر نہیں ہے، اختصار ہے اس لیے کہ نفی بھی نہیں ہے. دیگر حدیث پہ غسل رجلین کی تصریح ہے. حدثنا مسدد وابو توبة قال حدثنا ابو الاحوص حاق واخبرنا عمرو بن عون قال اخبرنا ابو الاحوص عن ابي اسحاق عن ابي حية قال رأيت عليا رضي الله تعالى عنه توضأ، کہ میں نے مشاہدہ کیا کہ حضرت علی نے وضو فرمایا. فذكر وضوءه كله ثلاثا، اور تفصیل میں انہوں نے بتایا کہ جتنے اعضاء تھے سب کا غسل حضرت علی نے 3 دفعہ کیا. قال ثم مسح راسه، اور غسل کر کے پھر مسح راس کیا. ثم غسل رجليه الى الكعبين، اور غسل رجلین بھی کیا کعبین کو شامل کر کے. ثم قال انما احببت ان اریکم طہور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہی جو پہلے حدیث میں گزرا تھا کہ نماز پڑھ کر آئے تھے وہ فجر کی، لیکن پھر بھی انہوں نے وضو کیا. تو پیش نظر یہ تھا کہ لوگوں کو وضو کا مسنون طریقہ اہتمام سے معلوم ہو جائے، اسی لیے فرمایا کہ میں نے اسی لیے وضو کیا تھا. انما احببت ان اریکم طہور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرا دل چاہا کہ آپ لوگوں کو بتاؤں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ وضو کیا تھا. تو یہ جو کچھ میں نے کر کے دکھایا یہی طریقہ تھا. وبی قال حدثنا عبد العزیز بن یحیی الحرانی قال حدثنا محمد یعنی بن سلمہ عن محمد بن اسحاق عن محمد بن طلحة بن یزید بن رکان عن عبید اللہ الخولانی عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما وعنہم انہو قال دخل علی علی. یہ حضرت علی کی مرویات چل رہی ہے، مسانید علی. حضرت ابن عباس فرماتے کہ ایک دفعہ حضرت علی ہمارے پاس تشریف لائے. دخل علی علی یعنی ابن ابی طالب وقد احراق الماء، اور وہ لفظی ترجمہ تھی کہ پانی بہا چکے تھے، یعنی پیشاب سے فارغ ہو گئے تھے. کنایہ ہے احراق الماء. بہت یعنی اس طرح کی چیزیں کنایہ. جاء احد منکم من الغائط بھی کنایہ، غائط ارض منخفضہ کو کہتے ہیں. ما خرج من السبیلین یہ بھی کنایہ ہے. تو اس قسم کے جو ایسے معانی ہوتے ہیں جن میں تھوڑا سا حجاب ہوتا ہے تو اس کو ذرا پردے میں بولا جاتا ہے. تو کہتے ہیں کہ وقد احراق الماء فدعا بوضوء، پھر آپ نے پانی منگوایا. فاتیناہ بطور فیہ ماء، ہم ایک برتن لے کر آئے جس میں پانی تھا. حتی وضعناہ بین یدیہ، اور لا کے ہم نے آپ کے سامنے رکھا پانی. فقال، تو حضرت علی فرمانے لگے یا ابن عباس الا اریک کیف کان یتوضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں آپ کو نہ بتاؤں
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح وضو فرماتے تھے؟ قلت بلا، میں نے عرض کیا کہ ضرور فرمائیے۔ یہاں ظاہر کہ حضرت ابن عباس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا طریقہ کوئی پوشیدہ نہیں تھا، وہ تو ہر وقت خدمت میں رہتے تھے، یقیناً انہوں نے بارہا دیکھا ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کب فرماتے ہیں۔ لیکن حضرت علی بظاہر یہ چاہتے ہیں کہ کوئی بات نئی چیزیں بھی ہوتی ہے جو عام طور پر عمل میں نہیں آتی، لیکن جواز ان کا بھی ہوتا ہے، گنجائش ان کی بھی ہوتی ہے کہ اس طرح سے، چنانچہ اس روایت میں کچھ نئی چیزیں ہیں کہ اس کو یعنی معروف طریقہ تو نہیں ہے، لیکن کبھی کبھی اگر اس پر عمل کر لیا جائے تو یہ مکروہ نہیں ہے، یہ اس کو مکروہ نہیں کہا جائے گا۔ قلت بلا فاسغر انا علی یدہ، چنانچہ انہوں نے وضو کرنا شروع کیا، برتن جھکا کے ہاتھ دھویا، ثم ادخل یدہ الیمنی فافرغ بها علی الاخری، اور پھر ہاتھ ڈال کے دوسرے ہاتھ کو دھویا، ثم غسل کفیہ ثم تمضمض واستنثر ثم ادخل یدہ فی الاناء، مضمضے اور استنشاق سے فارغ ہونے کے بعد اپنے دونوں ہاتھ برتن میں ڈالے، فاخذ بہما، تو پورا لب بھر کے پانی لیا، حفنۃ من ماء فضرب بها علی وجہہ، یہ نیا لفظ آیا، اور چہرے پر مارا اس پانی کو۔ تو ضرب جو ہے نا، فقہاء نے اس کو مکروہ لکھا، باقاعدہ جھپکا مارنا اور اس طرح سے پانی کو اچھالنا، یہ آداب وضو کے خلاف ہے۔ تو اس لیے یا تو یہ کہا جائے کہ یہاں ضربا صب کے معنی میں، ضربا صب کے معنی میں، اور یہ کہ یعنی حدیث چونکہ مشہور حدیث کے خلاف ہے، اس میں شذوذ ہے، تو شذوذ کی وجہ سے یہ قابل استدلال نہیں۔ فضرب بها على وجهه ثم ألقم إبهاميه ما أقبل من أذنيه ثم الثانية ثم الثالثة مثل ذلك، کہتے ہیں دیکھو یہ چہرہ دھویا اور ابہامین کو کانوں کے اندر چلایا۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مسح اذنین دو مرحلے میں ہوا، باطن کا مسح ہوا کہیں سے کس وقت؟ غسل وجہ کے بعد، اور مسح راس کے بعد ظاہر کا مسح ہوا۔ چنانچہ اسحاق بن راہویہ اور عامر شعبی رحمۃ اللہ علیہ ماں کا مسلک یہی ہے کہ اذنین کا وظیفہ مسح ہے، لیکن دو مرحلوں میں، ظاہر کا باطن کا تعلق ہے وجہ سے اور ظاہر کا تعلق ہے راس سے، لہذا دو مرحلوں میں، ورنہ یہاں انگلیوں کو کانوں میں گھمانے کا کوئی اور مقصد نہیں ہے، اور یعنی اسی وجہ سے اس کو علامہ اسحاق بن راہویہ نے اپنا مسلک قرار دیا ہے، لیکن چونکہ دیگر تمام روایت میں الاذنان من الراس کی تصریح موجود ہے، اور وہ یہ کہ مسح اذنین باطن ہو یا ظاہر ہو تابع ہے مسح راس کے، اس لیے یہ طریقہ مرجوح ہے، اور کوئی بھی اس کا قائل نہیں سوائے محدود چند حضرات کے۔ کہتے ہیں کہ فاخذ بهما حفنة من ماء فضرب بها على وجهه ثم القم ابهاميه ما اقبل من اذنيه، اپنے ابہامین کو لقمہ بنایا کانوں کا، یعنی باطن اذنین کا لقمہ بنایا، مطلب ہے کہ ابہام کانوں کے اندر ڈال دیے۔ ثم الثانیہ، پھر دوسری دفعہ اسی طرح جب منہ دھویا تو یہی کہا، اذنین کے ساتھ بھی یہی کام کیا۔ ثم الثالثہ مثل ذلك ثم اخذ بکفہ الیمنی قبضۃ من ماء فصب علی ناصیہ، یہ بھی ایک نئی بات ہے۔ دیکھو 3 دفعہ غسل وجہ مکمل ہو چکا ہے، لیکن کہتے ہیں پھر آخر میں انہوں نے ایک چلو میں پانی لیا، چلو میں، اور یہاں ڈالا اور اس کو چہرے پہ بہنے دیا، یعنی اس کو غسل وصل کا طریق اختیار نہیں کیا، بس بہنے دیا اس کو۔ تو یہ 4تھی دفعہ ہو گیا، حالانکہ 4تھی دفعہ تو اعتداء ہے نا، تو اسراف ہے۔ علماء نے اس کے مختلف توجیہات بھی ہے کہ
ہو سکتا ہے کہ حضرت علی کو یہ خیال آیا ہو کہ مجھے اب مقدم راس کا بھی کچھ حصہ دھونا چاہیے، وہی تطویل غرہ و تحجیر، مقدم راس کا. تو یہ جو چوتھا حفنہ تھا، یہ غرفہ، یہ غسل وجہ کے لیے نہیں تھا بلکہ مقدم راس کے لیے تھا. ایک توجیہ کی گئی ہے، اور دوسری توجیہ کی گئی ہے کہ یہ تبرید کے لیے تھا. تو گرمی کا وقت تھا تو انہوں نے سوچا کہ پانی سر پہ اور ڈال لوں تاکہ وہ ٹھنڈک مل جائے. اور لیکن چونکہ دیگر روایات میں یہ مضمون نہیں ہے جو مشہور روایت ہے، اس لیے اس کو سنت نہیں کہہ سکتے، لیکن اگر کسی نے کر لیا تو بدعت بھی نہیں کہلائے گا. ثم اخذ بکفی الیمنی قبضۃ من ماء، اپنے دائیں ہاتھ میں یعنی چلو میں پانی لیا، فصب علی ناصیتہ، اور پیشانے پہ اس کو بہایا، فترکھا تستن علی وجہہ، اور پھر اس کو ملا نہیں بلکہ اس کو چہرے پر بہنے دیا. استنہ کے معنی بہنا، یعنی کوئی مزاحمت نہیں کی، اس کو کوئی اور تصرف نہیں کیا، بس ڈالا یہاں تک کہ وہ چہرے پہ بہتا چلا گیا. فترکھا تستن علی وجہہ ثم غسل ذراعیہ الی المرفقین، پھر دونوں ہاتھ دھوئے ثلاثاً ثم مسح راسہ وظہور اذنیہ. دیکھو باطن اذنین کا مسح تو اس وقت ہوا تھا غسل وجہ کے بعد، اب ظہور اذنین کا مسح باقی تھا تو اس کو مسح راس کے بعد کیا. ومسح راسہ وظہور اذنیہ ثم ادخل یدیہ جمیعاً، پھر دونوں ہاتھ برتن میں ڈالے، فاخذ حفنۃ من ماء، اور ایک لب پانی لیا، فضرب بها علی رجلہ، تو اپنے پاؤں پہ وہ پانی بہا دیا. وفیہا النعل، اور اس طرف آیا جوتا پہنے پہنے، جوتا پہنے پہنے یعنی پاؤں ابھی تک جوتے میں تھے، اسی حالت میں پانی بہایا. ففتلھا بہا، اور اس کو پھر ملا، فتلہ کے معنی ملا، گھمایا تاکہ پانی پاؤں کے ایک حصے تک پہنچ جائے اور کوئی جگہ خشک نہ رہ جائے. ثم الاخری مثل ذلك، دوسری دفعہ بھی یہ عمل کیا. قال قلت وفي النعلين، قال وفي النعلين، قال قلت وفي النعلين، قال وفي النعلين. یہ جو ہے نا قال قلت وفي النعلين، بظاہر یہ کہ عبید اللہ الخولانی ہے جو حضرت ابن عباس سے روایت کر رہے ہیں. تو جب انہوں نے حضرت ابن عباس نے یہ فرمایا نا کہ جو پانی ڈالا تو پاؤں ابھی تک چپلوں میں یا جوتوں میں تھے، تو ان کو تعجب ہوا. عبید اللہ الخولانی کو تو حضرت ابن عباس سے پوچھ رہے ہیں کہ اچھا نالین کے ہوتے؟ کہاں پھر نالین، پھر دوبارہ پھر سے بارہ تعجب کے طور پر پوچھا. ظاہر کہ شروع میں تو مستغرب لگتا ہے نا، لیکن دیکھو اس زمانے میں جو لوگوں کے جوتے ہوتے تھے وہ یہ بوٹ ووٹ اور مکیش نہیں ہوتے تھے، بلکہ وہ تو سیدھے پٹیاں ہوتی تھی، نیچے تلا ہوتا تھا اور اوپر دو پٹیاں ہوتی تھی. تو اس لیے اگر کوئی شخص چپل پہنے پہنے ایک لب پانی ڈالے اور کچھ جلدی جلدی اوپر سے نیچے تک گھمائے تو یہ کوئی مستقاد نہیں ہے کہ پورا پاؤں اچھی طریقے سے مغسول ہو جائے، دھل جائے. لیکن عام طور پر چونکہ ایسا کرتے نہیں لوگ، تو اس لیے عبید اللہ الخولانی کو تعجب ہوا اور انہوں نے پوچھا فی النعلین، انہوں نے جواب دیا فی النعلین. پھر پوچھا فی النعلین، انہوں نے جواب دیا فی النعلین. کا مطلب یہ کہ اس میں مجھے کوئی شبہ نہیں ہے اور یہ میرا مشاہدہ ہے کہ حضرت علی نے اسی طرح کیا. ثم قال قلت وفی النعلین، قال وفی النعلین. یہ پہلا استفہام ہے، دوسرا جواب ہے. قال قلت وفی النعلین، قال وفی النعلین، قلت وفی النعلین، قال وفی النعلین. تین دفعہ انہوں نے تعجب کا اظہار کیا. اس طرح تو گویا کہ غسل صحیح نہیں ہو سکتا، لیکن حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ مستبعد نہیں ہے، ہو سکتا ہے. قال ابو داود وحدیث ابن جریج عن شیبہ یشبہ حدیث علی لأنه قال في حجاج بن محمد عن ابن جریج ومسح برأسه مرة واحدة، وقال ابن وهب في عن ابن جریج ومسح برأسه ثلاثا. یہاں امام ابو داود کہنا یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو طریق گزرا ہے اس میں تو مسح راس میں
واحدتن کی تصریح ہے، لیکن ایک حدیث ابن جریج کے واسطے سے بھی مروی ہے جس میں واسطہ ابن جریج کا ہے، اور ابن جریج کے دو شاگرد، ایک ابن وہب ہے اور ایک حجاج ہے۔ تو ابن جریج سے حجاج نے جب حدیث کو روایت کیا ہے تو انہوں نے بھی مسح راس کے لیے مرتن کی تصریح کی ہے، لیکن ابن جریج کے جو دوسرے شاگرد ہے ابن وہب، انہوں نے جب مسح کا ذکر کیا تو اس میں تسلیث ثلاثن کا ذکر کیا۔ تو اب امام ابو داؤد یہ کہنا چاہتے ہیں، اور اس حدیث کو ابن جریج کے حدیث کو امام ابو داؤد نے یہاں مسندن ذکر نہیں کیا بلکہ تعلیقاً ذکر کیا ہے۔ اس بات کی طرف توجہ دلانا چاہتے ہیں کہ ابن جریج کے دو تلامذہ میں سے ایک تلمیذ ابن وہب کی روایت میں مسح راسہ ثلاثن ہے، اور دوسرے شاگرد حجاج کی روایت میں وہ مسح راسہ مرتن واحدتن ہے۔ تو ان دونوں میں سے ترجیح کس کو ہے؟ کہتے ترجیح اس کو ہے جو حضرت علی سے مروی عام روایت کے مطابق ہے، اور عام روایت میں چونکہ مسح مرتن ہے ثلاثن نہیں ہے، اس لیے ابن وہب کی روایت کے مقابلے میں حجاج کی روایت راجح ہے۔ ابن جریج سے دو حضرات روایت کر رہے ہیں، ایک میں تثلیث کا ذکر ہے، ایک میں وحدت کا ذکر ہے، مرہ کا ذکر ہے۔ تو چونکہ وہ روایت جس میں واحد کا ذکر ہے وہ اس کے راوی حجاج، تو یہ روایت اشبہ ہے، یعنی زیادہ موافق ہے ان روایت کی جو حضرت علی سے مروی ہے اور جن میں مسح راس مرتن واحدتن کی تصریح ہے۔ تو ابن وہب کی روایت حجاج کی روایت کے مقابلے میں مرجوح ہے، اس لیے کہ ابن وہب کا کوئی مؤید نہیں ہے، جبکہ حجاج کے مؤیدین بہت سارے روایت ہیں۔ اسی کو بتاتے دیکھو قال ابو داؤد، لیکن حدیث انہوں نے پوری مستدل ذکر نہیں کی، تعلیقاً اس کا حوالہ دیا ہے۔ حدیث ابن جریج عن شیبہ یشبہ حدیث علی، کہ ابن جریج کی جو حدیث ہے شیبہ سے، اور ابن جریج سے نقل کرنے والے حجاج ہے، تو یشبہ حدیث علی یہ حضرت علی کی دیگر حدیث کے موافق ہے، کہ ان حدیث کے اندر بھی مسح راس مرتن ہے اور اس حدیث میں بھی مسح راس مرتن ہے۔ لأنه قال فی حجاج ابن محمد، ابن جریج سے روایت کرنے والے حجاج کہتے ہیں ابن جریج ومسح براسه مرة واحدة، وقال ابو وهب فی عن ابن جریج، جبکہ ابن جریج کے دوسرے شاگرد جو ابن وهب ہے انہوں نے یہ کہا کہ وہ مسح براسه ثلاثا۔ لہذا ان دو طرق میں سے کس طرح کو ترجیح ہوگی جس کی تائید دیگر روایت سے ہوتی ہے، اور وہ کون سا طریقہ ہے؟ حجاج عن ابن جریج، ابن وہب عن ابن جریج، یہ اس میں شذوذ ہے، لہذا وہ مطروح ہے اور راجح حجاج کا طریقہ۔ تو اس یعنی تعلیقاً ذکر کر کے چونکہ دونوں راویوں کے تعبیر میں اختلاف تھا، تو اس لیے امام ابو داؤد نے اپنا رجحان ظاہر کیا کہ میرے نظر میں ابن وہب کے مقابلے میں حجاج کا طریق زیادہ اسلم ہے، اس لیے کہ دیگر روایات سے تائید ہوتی ہے اس روایت کی، جبکہ ابن وہب کی تائید میں کوئی روایت نہیں ہے۔ وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أنه قال لعبد الله بن زيد وهو جد عمرو بن يحيى المازني هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ فقال عبد الله بن زيد نعم، فدعا بوضوء فأفرغ على يديه فغسل يديه ثم تمزمز واستنثر ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه مرتين إلى المرفقين ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه ثم غسل رجليه. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا خالد عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه عن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنهما بهذا الحديث قال فمزمز واستنشق من كف واحدة يفعل ذلك ثلاثا ثم ذكر نحوه. وبه قال حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح قال حدث ابن وهب
عن عمرو بن الحارث أن حبان بن واسع حدثه أن أباه حدثه أنه سمع عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنهما يذكر أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر وضوءه وقال ومسح رأسه بماء غير فضل يديه وغسل رجليه حتى أنقاهما. وبه قال حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا حريز قال حدثني عبد الرحمن بن ميسرة الحزرمي قال سمعت المقدام بن معدي كربة الكندية قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فتوضأ فغسل كفيه ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا ثم غسل ذراعيه ثلاثا ثم تمزمز واستنشق ثلاثا ثم مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما. وبه قال حدثنا محمود بن خالد ويعقوب بن كعب الأنطاكي لفظه قال حدثنا الوليد بن مسلم عن حريز بن عثمان عن عبد الرحمن بن ميسرة عن المقدام بن معدي كربة رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فلما بلغ مسح رأسه وضع كفيه على مقدم رأسه فأمرهما حتى بلغ القفا ثم ردهما إلى المكان الذي منه بدأ. قال محمود قال أخبرني حريز. وبه قال حدثنا محمود بن خالد وهشام بن خالد المعنى قال حدثنا الوليد بهذا الإسناد قال ومسح بأذنيه ظاهرهما وباطنهما. زاد هشام وأدخل أصابعه في سماخ أذنيه. وبه قال حدثنا مؤمل بن الفضل الحراني قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن العلاء قال حدثنا أبو الأزهر المغيرة بن فروة ويزيد بن أبي مالك أن معاوية توضأ للناس كما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ فلما بلغ رأسه غرف غرفة من ماء فتلقاها بشماله حتى وضعها على وسط رأسه حتى قطر الماء أو كاد يقطر ثم مسح من مقدمه إلى مؤخره ومن مؤخره إلى مقدمه. وبه قال یہاں تک دو حضرات کے مرویات کا بیان ہوا، حضرت عثمان اور حضرت علی. اب یہ جو شروع ہو رہا ہے سلسلہ یہ عبداللہ ابن زید ابن عاصم ہے، اب جلیل القدر صحابی ہے. ایک عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی وہ ہے جن کو اذان خواب میں دکھائی گئی تھی، اور یہ دوسری صحابی ہے تو عبداللہ ابن زید ابن عاصم ہے. پھر مقدام ابن معدی کرب ہے آج کے سبق میں. پھر حضرت معاویہ کی مرویات ہے، اور ان میں زیادہ تفصیل نہیں ہے بلکہ جس کی حکایت میں تھوڑا سا ایک اضافی کچھ مضمون ہے اس کا زیادہ تر ذکر ہے. حدثنا عبداللہ ابن مسلمة عن مالک عن عمرو بن یحیی المازنی عن ابیہ انه قال لعبد الله بن زید وهو جد عمرو بن یحیی المازنی هل تستطيع ان تريني کہ عبداللہ ابن زید سے کسی نے پوچھا کہ هل تستطيع ان تريني كيف كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يتوضا، کہ آپ بتائیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا طریقہ کیا تھا. کس سے پوچھا؟ عبداللہ ابن زید ابن عاصم سے. فقال عبداللہ ابن زید نعم، کہنے لگا میں بتا سکتا ہوں. فدعا بوضوء، چنانچہ عملی طور پر انہوں نے اس کا مظاہرہ کیا، پانی منگوایا. فافرغ علی یدیہ فغسل یدیہ ثم تمزمز واستنثر ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل یدیہ مرتين المرفقین. یہاں بس فرق ہے تھوڑا سا کہ یدین یعنی چہرے کا غسل تو 3 دفعہ ہوا لیکن یدین کا 2 دفعہ ہوا. ثم مسح راسه بیدیہ، مسح راس کیا بیدیہ. فاقبل بهما وادبر، اقبال اور ادبار دونوں پر عمل کیا. اور اقبال مقدم ہے، ادبار مؤخر ہے، لیکن تفصیل جو ہے نا اس اجمال کی وہ صحیح ہے کہ بدأ بمقدم راسی ہے. ذکراً تو اقبال مقدم ہے لیکن عملاً اقبال مقدم نہیں بلکہ ادبار مقدم ہے کہ سامنے سے ہاتھ کو پیچھے کی طرف لے جانا. اس کو اقبال نہیں کہتے، اس کو ادبار کہتے ہیں. بدأ بمقدم راسی ثم ذهب بهما الى قفا، ہاتھوں کو پیچھے لے گئے. ثم ردهما،
پھر واپس لے آئے تاکہ استیعاب ہو، حتی رجع الی المکان الذی بدا منہ، جہاں تک کہ اس جگہ تک لے آئے جہاں سے آغاز کیا تھا، ثم غسل رجلے، اور آخر میں غسل رجلین بھی فرمایا۔ یہ حدیث کا خلاصہ ہے۔ اس میں جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ باقی اعضاء کا غسل 3 دفعہ کیا، لیکن یدین کا غسل 2 دفعہ کیا، تو حدیث ہی بھی ثابت ہے۔ یعنی جس طرح 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ پورا وضو اس طرح کیا جا سکتا ہے، تو اس طرح بھی کیا جا سکتا ہے کہ کسی عضو کا غسل 1 دفعہ، کسی کا 2 دفعہ، کسی کا 3 دفعہ، اسے بھی کوئی حرج نہیں، استیعاب ہونا چاہیے۔ یہاں اس سند میں ذرا تھوڑا سا کلام ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو روایت عمرو بن یحییٰ المازنی سے ہے، عمرو بن یحییٰ المازنی عن ابی ہے، اور یہ عمرو بن یحییٰ روایت کرتے ہیں اپنے والد سے۔ والد کون ہے؟ یحییٰ۔ انہ قال لعبداللہ بن زید، کہ عمرو بن یحییٰ نے عبداللہ بن زید سے کہا، یعنی درخواست کی، فرمائش کی، وہ جد عمرو بن یحییٰ المازنی، اور یہ ہوا کی ضمیر کی سربراہ ہے۔ بظاہر یہ یہاں اس روایت کے ظاہر سے معلوم ہوتا ہے کہ وہو جد عمرو بن یحییٰ المازنی، کہ عبداللہ ابن زید چونکہ اقرب ہے نا، اس لیے اگر اقرب کی طرف راجع کیا جائے تو اس کا مطلب یہ کہ عبداللہ ابن زید عمرو بن یحییٰ المازنی کے دادا ہیں۔ سوال کرنے والے کون ہیں؟ عمرو بن یحییٰ ہے نا۔ کس سے سوال کیا جا رہا ہے؟ او جلیل القدر صاحبی عبداللہ ابن زید ابن عاصم سے۔ اب بتا رہے ہیں کہ ہوا جدو، اگر مرجع اقرب ہے تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ عبداللہ ابن زید دادا ہیں کس کے؟ عمرو بن یحییٰ کے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ عمرو بن یحییٰ کا عبداللہ ابن عاصم سے، عبداللہ ابن زید ابن عاصم سے کوئی نسبی رشتہ نہیں ہے، تو اس لیے اس روایت جو یہ متن، یہ جو سند کی عبارت ہے، اس میں ذرا انتشار ہے، اور اس میں اختصار کی وجہ سے انتشار آ گیا۔ یہ حدیث بخاری میں بھی ہے، دیگر کتب میں بھی ہے، بعض جگہ یہاں تو دیکھو سائل کس کو قرار دیا گیا ہے؟ عمرو بن یحییٰ کو، اور بعض جگہ سائل قرار دیا گیا عمرو بن ابو الحسن کو، اور بعض جگہ سائل قرار دیا گیا ہے ابو الحسن کو، اور بعض جگہ سائل قرار دیا گیا ان رجلا سأل عبداللہ ابن زید ابن عاصم، رجل مجہول ہے۔ اب صورتحال دیکھو، یہ ہے کہ ابو الحسن کے 2 بیٹے ہیں، ایک کا نام ہے عمر اور ایک کا نام ہے عمارہ۔ تو عمر ابو الحسن کے بیٹے ہیں، عمارہ بھی بیٹے، عمارہ کے بیٹے کا نام ہے یحییٰ، اور یحییٰ کے بیٹے کا نام ہے عمر، یہ بھی عمر ہے۔ عمرو ابن ابی الحسن، عمرو ابن یحییٰ ابن عمارہ ابن ابی الحسن۔ تو مختلف جو کتب احادیث ہے اس میں بعض جگہ عمر کو یعنی سائل قرار دیا گیا ہے۔ اب عمر کا مصداق 2 ہو سکتا ہے، عمرو ابن ابی الحسن اور ابن یحییٰ ابن عمارہ ابن ابی الحسن، جو ابو الحسن کے پڑپوتے ہیں۔ عمر 2 ہو گئے نا، ایک عمر کون ہے؟ ابو الحسن کے صاحبزادے، اور دوسرا عمر یحییٰ کے صاحبزادے، اور یحییٰ پوتے ہیں ابو الحسن کے، یہ یعنی عمر ابن یحییٰ ابن عمارہ ابن ابی الحسن۔ تو ایک بعض روایت میں ہے کہ سوال کرنے والے کون تھے؟ عمر۔ بعض روایت میں ہے کہ سوال کرنے والے یحییٰ تھے، بعض روایت میں ہے کہ سوال کرنے والے خود دادا جان تھے۔ کون؟ ابو الحسن۔ ابو الحسن دادا ہے نا عمرو ابن یحییٰ کے۔ اور بعض روایت میں ہے کہ ان رجلا سأل، تو اس لیے یہ جو ہوا کا مرجع ہے نا، یہ اس کی طرف راجع نہیں ہے، عبداللہ ابن زید کی طرف راجع نہیں، بلکہ سائل کی طرف راجع ہے۔ کس کی طرف؟ سائل۔ اگر سائل ہم عمر کو قرار دیں، عمرو ابن یحییٰ ابن ابی الحسن، تو عمرو ابن یحییٰ ابن عمارہ ابن ابی الحسن، تو جب سائل کی طرف راجع کریں گے اور سائل عمر ہے
یا یحییٰ ہے، تو ایسی صورت میں ظاہر ہے کہ ابو الحسن جو ہے وہ یحییٰ کے اور عمر کے دادا ہے، ایک کے تو دادا ہے ایک کے پردادا ہے، لہذا ضمیر کا مرجع عبداللہ نہیں ہے بلکہ ضمیر کا مرجع وہ سائل ہے، اور اس سائل کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ ابو الحسن کے وہ جو ابو الحسن ہے وہ سائل کا جد ہے۔ تو یہ اس عبارت میں تھوڑی سی کمزوری ہے۔ انہ قال لعبداللہ ابن زید وهو جد عمرو ابن یحییٰ المازنی، کہ عبداللہ ابن زید سے کہا، کس نے کہا؟ اس شخص نے کہا جو عمرو ابن یحییٰ کے دادا ہے۔ تو دیکھو عمرو ابن یحییٰ کے دادا میں دو احتمال ہیں، ایک احتمال یہ ہے کہ ابو الحسن تو پردادا تو ہے نا، اور ایک احتمال یہ ہے کہ یہ ابو الحسن کے دوسرے صاحبزادے ہیں یعنی عمر، وہ مراد ہو، تو وہ پردادا تو نہیں لیکن دادا تو نہیں لیکن دادا کے بھائی ہے، تو دادا کا بھائی بھی دادا ہوتا ہے۔ تو سوال کرنے والے عمر ہے، اس عمر کے بارے میں کہا جا رہا ہے، یا عمارہ ہے یا خود ابو الحسن ہے، ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ عمرو ابن یحییٰ کے دادا ہے۔ یہ نہیں کہا جا رہا کہ ابو الحسن دادا ہے سوال کرنے والے کے، بلکہ سوال کرنے والے کے دادا کون ہے؟ جس نے سوال کیا، جس نے کیا وہ دادا ہے کس کے؟ عمرو ابن یحییٰ کے۔ تو یہاں یعنی اس عبارت کے ظاہر سے مفہوم ہوتا ہے کہ ابو الحسن عمرو ابن یحییٰ کے دادا ہے، نہیں ابو الحسن نہیں، عبداللہ ابن زید عمرو ابن یحییٰ کے دادا ہے، حالانکہ دونوں میں کوئی نسبی رشتہ نہیں ہے، لہذا یہ ماننا پڑے گا کہ اس عبارت میں اختصار ہے، سوال کرنے والے جو ہے وہ عمرو ابن یحییٰ کے دادا ہے۔ اب سوال کرنے والا عمرو ابن یحییٰ بھی ہو سکتا ہے، سوال کرنے والا یحییٰ بھی ہو سکتا ہے، اور دونوں صورتوں میں سوال کرنے والا عمر کا بھی دادا ہے، یحییٰ کا بھی دادا ہے، اور سوال کرنے والا عمر بھی ہو سکتا ہے، عمرو ابن ابی الحسن وہ بھی دادا ہے، یعنی دادا کا بھائی ہے، کس کے لیے؟ عمرو ابن یحییٰ کے لیے۔ تو یہ اس طرح اگر بات ہوگی تو یہ بات صحیح ہو جائے گی، ورنہ ظاہری طور پر اگر موجودہ شکل کو دیکھا جائے تو اس میں غلط فہمی کا اندیشہ ہے کہ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ عبداللہ ابن زید عمرو ابن یحییٰ کے دادا ہے، حالانکہ دونوں میں کوئی نسبی رشتہ نہیں۔ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لو، سمجھ میں آ گیا نہیں؟ میں نے بتایا کہ ابو الحسن کے دو بیٹے ہیں، ایک ہے عمر اور ایک ہے عمارہ۔ عمارہ کے بیٹے کا نام ہے یحییٰ، یحییٰ کے بیٹے کا نام ہے عمر۔ یہاں ذکر ہو رہا ہے عمرو ابن یحییٰ کا، عمرو ابن یحییٰ کا، تو وہ ہوا جد عمرو ابن یحییٰ، تو ہوا کہ ضمیر عبداللہ ابن زید کی طرف راجع نہیں ہے بلکہ سائل کی طرف راجع ہے، اور سائل یحییٰ بھی ہو سکتے ہیں، سائل عمارہ بھی ہو سکتے ہیں، سائل ابو الحسن بھی ہو سکتے ہیں، سائل عمر بھی ہو سکتے ہیں۔ عمر کو اگر سائل قرار دیا جائے تو اس لحاظ سے جد ہے تو عمارہ کے بھائی ہے، تو جد کے بھائی ہے، جد کا بھائی بھی جد ہوتا ہے، اور ابو الحسن تو ہے سب کے پردادا، وہ بھی مراد ہو سکتے ہیں، اور رجلن اگر ہے تو ایسے میں بھی کوئی اشکال نہیں۔ غرض یہ کہ ہوا جد عمرو ابن یحییٰ میں ہوا ضمیر کا مرجع عبداللہ ابن زید بالکل نہیں ہے، بلکہ مرجع دوسرا ہے، یا عمر ہے یا عمارہ ہے یا ابو الحسن ہے، اور ان سب کو کی تطبیق اس طرح ہو سکتی ہے کہ ہو سکتا ہے دیکھو عملاً جس نے سوال کیا وہ عمرو ابن ابو الحسن تھے، کون تھے؟ عمرو ابن ابی الحسن، عملاً سوال کرنے والے وہ تھے، تو ان کو جدو عمرو ابن یحییٰ کہنا صحیح ہے، لیکن تھوڑا سا مجاز ہے اس میں کہ وہ حقیقی دادا کے بھائی ہے، تو دادا کا بھائی بھی دادا ہوتا ہے، عمارہ کے بھائی ہے نا، تو عمارہ کا بھائی جو عمارہ دادا ہے تو عمارہ کے بھائی جس نے سوال کیا وہ بھی دادا ہو گئے، اور ابو الحسن کی طرف نسبت کرنا بھی صحیح ہے، اس لیے کہ وہ موجود تھے تو بڑے ہونے کی حیثیت سے تینوں یہاں جمع تھے، بڑے ہونے کی حیثیت سے بعض اوقات نسبت ان کی طرف کی جاتی ہے کہ وہ دادا سوال کرنے والے تھے، حالانکہ عملاً سوال عمر نے کیا تھا، لیکن چونکہ بڑے موجود ہوتے ہیں تو اس نے اور سب کے مشترکہ ایک طلب تھی تو ان کی طرف نسبت کرنا بھی صحیح ہے،
اور عمارہ کی طرف نسبت کرنا بھی صحیح ہے، اس لیے وہ بھی موجود تھے اس مجلس کے اندر، تو بعض کی طرف نسبت مجازن ہوگی، بعض کی طرف نسبت حقیقتاً ہوگی، لیکن بہرحال یہ بات اپنی جگہ پر طے شدہ ہے کہ ہوا کا مرجع عبداللہ ابن زید نہیں ہے، بلکہ عبداللہ ابن زید کے علاوہ ان حضرات میں سے کوئی ہے، عمر ابن ابی الحسن، عمر ابن ابی الحسن، یا خود ابو الحسن، خود ابو الحسن۔ ایسی صورت میں عمر ابن ابی الحسن کے دادا سب ہے، جب سب ہے تو ضمیر کا مرجع متعین ہو گیا، عبداللہ ابن زید کو ضمیر کا مرجع نہیں بنا سکتے۔ دیکھو اس کو دیکھ لو، عن عمرو بن یحییٰ المازنی عن ابیہ انہ قال، اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، والد کون ہے؟ یحییٰ ابن عمارہ ابن ابی الحسن، انہ قال لعبداللہ ابن زید، کہ عبداللہ ابن زید سے انہوں نے درخواست کی، کیا درخواست کی؟ کہ کیف کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتوضا، اب بیچ میں جملہ معترضہ ہے کہ وہو جد عمرو بن یحییٰ المازنی، وہ جملہ معترضہ ہے، اختصار کی وجہ سے اس میں گڑبڑ ہو گئی، اور یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہوا کہ ضمیر کا مرجع عبداللہ ابن زید ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، عبداللہ ابن زید ضمیر کا مرجع نہیں، بلکہ سائل یا سائل کا دادا یا سائل کا بھائی وہ سوال کرنے والے تھے، تو ایسی صورت میں اشکال رفع ہو جاتا ہے۔ وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا مسدد قال حدثنا خالد عن عمرو بن یحییٰ المازنی عن ابی عن عبداللہ ابن زید۔ یہاں یہ بات بیچ میں نہیں ہے کہ وجد فلان و فلان، سیدھی سادھی بات ہے۔ عمرو بن یحییٰ المازنی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، یحییٰ المازنی سے، اور یحییٰ مازنی عبداللہ ابن زید ابن عاصم سے براہ راست روایت کرتے ہیں بہذا الحدیث۔ قال فمضمض واستنشق من کف واحدۃ، من کف واحدۃ کے دو معنی ہو سکتے ہیں، ایک تو ایک ہی ہاتھ استعمال کیا، دو نہیں، دایاں ہاتھ استعمال کیا، اور یہ مطلب ہو سکتا ہے کہ مضمضہ اور استنشاق وصلاً ہوا، فصلاً نہیں ہوا، بلکہ تھوڑا سا پانی منہ میں ڈالا، تھوڑا سا پانی ناک میں ڈالا۔ يفعل ذلك ثلاثا ثم ذكر نحوه۔ وابي قال حدثنا احمد بن عمرو بن صالح قال حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث ان حبان بن واسع حدثه ان اباه حدثه انه سمع عبد الله بن زيد بن عاصم، یہ وہی حدیث ہے، اس کا ایک اور طریق ہے، یذکر انه راى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح دیکھا، فذکر وضوء، جو وضو کا طریقہ پہلے گزرا وہی ہے، وقال ومسح راسه بماء غیر فضل ہے، اس میں ایک نئی بات ہے کہ مسح راس کے نیا پانی لیا، وغسل رجليه حتى انقاهما، اور پاؤں کو بھی دھویا، یا تسلیس کا ذکر نہیں بلکہ انقاء کا ذکر ہے، جس کا مقصد یہ کہ اصل غرض انقاء ہے، اگر مرتن واحدت سے حاصل ہو جائے تو سبحان اللہ، لیکن اگر تین سے بھی حاصل نہ ہو سکے تو جب تک کہ حاصل ہو اس کا اہتمام کرنا ہوگا۔ تو دیکھو اس میں نئی بات ہے کہ مسح راس کے لیے نیا پانی لیا، تو احناف اس بات کے قائل ہے کہ نیا پانی لینا ضروری نہیں ہے، یعنی واجب نہیں ہے کہ اگر نہ لے سکے تو وضو نہیں ہوا، لیکن معلوم مسنون تو ہے، تو حضرات حنفیہ کا تو دونوں پر عمل ہے، البتہ وہ حضرات جو نئے پانی کو ضروری قرار دیتے ہیں، اس کو مستحب بناتے ہیں علی سبیل الوجوب، حالانکہ وجوب کا کوئی قرینہ موجود نہیں ہے۔